کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بولو ثابت کرنا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں. تو لہذا ان کی بات کو سب سے زیادہ ویلیو دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ یہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کے منکر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے ایسے ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں تم اس کے کسی حکم کو فالو ہی نہیں کر رہے، اور احکام ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے، پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو کہ خدا ہے کہاں ہے تو تم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی پیغام ہی نہیں ہے کسی کے پاس. کیا چاہتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے، تو پنڈت جی تو بہت کچھ فرماتے رہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ خدائی پیغام ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان سے جب آپ پوچھتے ہیں، مسلمان آپ کو بتاتے ہوئے فلاں حدیث ہے، پیغمبر کا فلاں قول ہے. بھئی یہ قول بھی پیغمبر کا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری سند پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو، حدثنی فلان قال حدثنی فلان. بھئی کیا دلیل ہے کہ اس نام کے لوگ اس وقت گزرے بھی تھے؟ ایسی فرضی سند تو نہیں ہے. تو آپ کو کتابیں، 20 کتابیں دکھا دی جائیں گی کہ فلاں سن میں یہ راوی پیدا ہوا، فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا، فلاں سے اس نے علم حاصل کیا، فلاں اس کے شاگرد. بھئی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، تو اس کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے تبصرے کہ یہ کذاب تھا، دجال تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، نیک تھا، برا تھا. اتنی بڑی بڑی کتابیں، یہ ایک معجزہ اسلام کا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا، آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا، آپ کا پیغمبر ہونا ثابت کرنا، اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کرنا اور اپنی کتاب کو محفوظ کرنا. یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرے ذمہ ہے. اور اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے. 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے، جو آپ امی تھے، امی، کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا آپ نے، کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں آپ. دنیا میں کسی کو ایسا فالو کیا گیا ہے؟ ایک ایک اسلام کے حکام کو اٹھا کے دیکھ لو. دنیا میں سب سے مشکل تعلیمات اسلام کی ہیں. آسان ہے اس لیے کہ نیچر ہے، اس لیے آسان ہے. لیکن جو نیچر کے باغی ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ اسلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب چیزیں جو ہے نا دنیا میں، انسان کو زنا ہے، شراب ہے، نشہ ہے، یہ ساری حرام کر دی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہم جو نہیں پیتے یا نشہ نہیں کرتے، یہ کہ گورنمنٹ لا کی وجہ سے بچتے ہیں؟ مسلمانوں میں اکثریت شراب سے بچتی ہے. بھائی 1400 سال پہلے کی موٹیویشن ہے جو اب تک چلتی آ رہی. ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر آپ سے ڈائٹنگ کا کہتے ہیں، فاسٹنگ کا کہتے ہیں، کتنے لوگ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا. برگر کھاتے ہوئے بتا رہا ہوگا پیزے سے اوائڈ کریں. آپ کیا کر رہا ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کینسر ہوتا ہے اس سے، کیونکہ بھائی وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. وہ پراٹھے کھا رہا ہوگا گھی کے اور کہے گا آئل سے آپ اوائڈ کریں. چند ڈاکٹر ہیں جن کی صحت میں نے اچھی دیکھی ہے جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں، ورنہ ڈاکٹروں کی میجورٹی بھی ہمارے اور آپ جیسی ہوتی ہے. حکیموں کو بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، سب کچھ لوگوں کو مشورے اچھے اچھے دے رہے ہوں گے، خود پھوڑ پھاڑ رہے ہوں گے سب کچھ بیٹھ کے. چند ایک کے سوا. مشکل ہے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا. فاسٹنگ بہت مشکل ہے. کل ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں نے اپنا وزن اتنا گرایا، اتنی محنت کر کر کے 20-30 کلو کم کیا. مفتی صاحب برداشت سے باہر ہو گیا، جیسے ہی چھوڑا 40 کلو بڑھ گیا. تو آسان تھوڑی ہے بھائی، کہہ رہے 40 کلو کا دوبارہ ہو گیا میں. تو لیکن آپ دیکھو 1 مہینہ ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، چاہے گرمی ہو سردی ہو، ناروے ہو یا جاپان ہو، 22 گھنٹے کا روزہ ہو یا 12 گھنٹے کا ہو، ہماری صحت پہ کوئی فرق، روزے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ روزہ رکھنے میں مولانا لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، غریب بھی، ٹماٹر والا بھی، کروڑ پتی بھی، ارب پتی بھی، انڈیا والا بھی، پاکستان والا بھی، جنگ ہو رہی ہے تو بھی، جنگ نہیں ہو تو بھی، مودی سرکار کی حکومت ہو تو بھی، مودی کی حکومت نہ ہو تو بھی. سسٹم کے تحت حکومت پاکستان میں، سسٹم ایک سسٹم ہوتا ہے، الیکشن میں ایک سسٹم چلتا ہے ہمارے یہاں اسپیشل. سسٹم کے تحت الیکشن ہوئے ہوں یا سسٹم کے تحت ہوئے ہوں. رمضان کا روزہ میرے بھائی ادھر اعلان ہوا، کیا ایک دم پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. صبح صادق آپ ٹائم دیکھو بھائی، 12-13 گھنٹے کی. اے اللہ تو نے فاسٹنگ کرانی تھی تو صبح 8 بجے ناشتہ کرا دیتا، رات کو 8 بجے ہم ڈنر کر لیتے، وہی 12 گھنٹے ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ ہم 10 بجے کر لیتے، 2 اپنی طرف سے گریوی لگا دیتے. رمضان میں سب سے ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ صبح کا ناشتہ کیا،
चाय के जो आदी हैं, गुटके पान सिगरेट के आदी हैं, तो सुबह वो मुंह फीका फीका इंसान का, ना ऑफिस जाने का दिल कर रहा है, ना मदरसे जाने का दिल कर रहा है, चिड़चिड़ा सा होता है अजीब सा। तो ऐसे टाइम पे खाना खिलाया है हमें जो पूरी दुनिया में खाने का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है। कुछ लोग लंच करते हैं देर से 4 बजे, कराची में तो 2:30 बजे दोपहर के नाश्ता हो रहा होता है और रात 12-1 बजे डिनर हो रहा होता है, बीच में असर के बाद लंच हो रहा होता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो सुबह 4 बजे उठ के खाना खा रही हो। आपने अपने बच्चे का वलीमा किया और बोल दिया सुबह 4 बजे आ जाना, कोई भी नहीं आएगा, बोलेगा भाई मैं घर में दाल खा लूंगा तेरे वलीमे से। तो अल्लाह ने खाने का जो टाइम रखा है ना, वो ही एक ऐसा टाइम है कि इंतहाई पावरफुल मोटिवेशन के बगैर उस टाइम खाना भी नामुमकिन है, चाहे रोजा ना भी होता। उठे हुए होते हैं पूरी दुनिया में मुसलमान। हम कराची में देखते हैं ना, घरों में बर्तनों के बजने की आवाजें आना शुरू, हर आदमी अपना मंजन बेच रहा होता है, वो आ जाते हैं भोंपू लेके सहरी उठाने। भाई तुम नहीं उठाओ, हम पहले से उठे हुए हैं, तो उनको भी रोकड़ा चाहिए होता है ना ईद वाले दिन। तो फिर क्या, इफ्तारी में आप देखो नमाज का टाइम रख दिया, इधर खाया है आपने और मगरिब की अजान। फिर आम दिनों में 5 नमाजें फर्ज हैं, रमजान में भाई 4 हो जाती, लेकिन तरावी की नमाज अलग से रख दी। तो कितनी टेंशन, मेजॉरिटी मुसलमानों में ये सब कुछ कर रही होती है। तो मोटिवेशन 1400 साल पहले मिली, और जो मजहब था वो 1400 साल पहले आया, और उसकी तालीमात पूरी दुनिया में ऐसे चमक रही हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में नजर भी आ रही है, वो नजर भी आ रही। भाई ये सच्चे पैगंबर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। माज अल्लाह किसी झूठे शख्स पर लोग ऐसा जमा नहीं हो सकते। जिना हमारी सोसाइटी में कम है, गैर मुस्लिमों में ज्यादा है। जिना से बचना आसान नहीं है, और निकाह कितनी मुश्किल चीज है भाई। सारी जिंदगी के लिए एक औरत की जिम्मेदारी हो। अभी कल की बात है, यहां शायद वो आए भी हो बयान में, वो किसी कंट्री का वाकया सुना रहे थे, किसी मगरबी के कोई असिस्टेंट थी, उसने पूछा कि मुसलमानों का पूछा ना कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं जॉब कर रही। उसने कहा हमारी वाइफ तो घर में पेड़े खाती है बैठ के। ये मैं अपना दुख अस्तगफिरुल्लाह, यानी उन्होंने तो पेड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, यानी हम सब के वाइफें पेड़ी यानी अच्छे हैं, वो खवातीन भी सुन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े खा रही हैं, अल्लाह उनको और तौफीक दे खाने की। शादीशुदा तो दिल जला होता है ना। तो यदि कमाने की सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, मर्द के। तो वो कहते वो गोरी इतनी हैरान हुई कि तुम्हारी वाइफ करती है, बच्चे पालती है, सिर्फ बच्चे ही पालती है, यानी उनके तो बच्चे भी पालेगी और जॉब भी करेगी। बच्चे पालना भी आसान काम नहीं है, ये भी टेंशन वाला काम है। एक दिन आप पाल के देख लो तो दिमाग सेट हो जाता है आदमी का। एक दफा बंदा 3 बच्चियों को लाया मेरे पास गोद में उठा के, मुफ्ती साहब मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी बीवी भाग गई है, ऐसे रो रहा था। कह रहा मैं इनको, मैंने कहा 2 दिन में तुझे दिन में तारे नजर आ गए ना, 2 दिन में। तो लेकिन उस सोसाइटी ने कितनी जिम्मेदारियां डाल दी। तो कह रहे वो कमाती भी, वो बहुत हैरान हो रही थी कि कोई उसका यानी सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे। कहते हैं हाँ, और माँ बाप को भी हम ही, बहन भाइयों को भी जो बेरोजगार होते हैं उनको भी मर्द पाल रहा होता है, बीवी बच्चों को भी खिला रहा होता है। तो कहां से कहां बात चली गई। नबी ये सब किसके ऑर्डर पे है भाई? इस्लाम ने। इस्लाम अगर ऑर्डर ना देता तो हम पागल हैं। क्या ख्याल है भाई? शादी पे इतने लतीफे बने हुए हैं तो हम पागल हैं। अंग्रेज पागल नहीं है तभी 50-55 में जाके करता है शादी। वो 18 साल में सोच भी नहीं सकता शादी का, वो 50-55 में जाके इसलिए करते हैं। वो कहते हैं तुम तो पागल हो, हम पागल थोड़ी है, लाइफ को एंजॉय करो, इतनी गर्लफ्रेंड उनकी और दोस्तियां। और 50 में जब बुढ़े हो जाते हैं ना तसल्ली से 55-60 में जाके कहते चलो यार कोई शरीक हयात होना चाहिए। भाई हयात तुम्हारी गुजर गई, अब शरीक की क्या जरूरत है? ये ऐसे ही जब आपके पास बैलेंस था इन्वेस्टमेंट के लिए, उस वक्त आपने शिरकत पे बिजनेस नहीं किया। अब जब आप जीरो हो गए तो आप ढूंढ रहे हो कि पार्टनरशिप पे हम बिजनेस कर ले बैठ के। अगला पार्टनर कहेगा ना कम वक्त जब बैलेंस था, जब पैसे थे उस वक्त तो किया नहीं। तो यहां भी ऐसे ही है, जब जिंदगी लुटा दी अय्याशियों में, अब बुढ़े होने लगे हो तो फिर वो वफा बहुत करते हैं। लोग कहते हैं देखो अंग्रेज अपनी बीवी से वफा करता है। यार ऐसी वफा 18 साल में करता तो हमारे तो लौंडे लपाड़े 18-20 साल में वफा कर रहे होते हैं। अब उस कल्चर का असर हम पे भी आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, महफूज है। क्यों भाई? ये किसकी तालीमात है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस हज को आप देख लें, क्या हल्की इबादत है हज? 15, 20, 30 लाख रुपए खर्च करना
کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ ثواب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں. پہلے تو حاجیوں کی عزت بہت ہو جاتی تھی، ساری زندگی حاجی حاجی کہلاتے تھے. اب تو جب سے حاجیوں نے چرس کا کام شروع کیا ہے نا، وہ عزت بھی الحمدللہ. کیونکہ میں تاجروں سے ملتا ہوں نا، جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی، اب تو انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ انویسٹیگیشن والے مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں کون ہے بے. تو میں نے ان سے پوچھا یار بڑے بڑے اسمگلر کا نام بتاؤ. تو حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں، صاحب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی الحاج فلاں. جتنے ہیروئن اور چرس کے اسمگلر ہیں سب حاجی. تو اس لیے حاجی کی اب نہ عزت آپ کو کوئی بہت زیادہ ملے گی. اب ویسے بھی حج لوگ کر ہی رہے ہیں، پہلے تو بہت لوگ، کم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے، ٹینشن کتنی ہے. حج کے 5 دن کتنا ہی وی آئی پی، کیا وی وی آئی پی حج ہو، آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے. کل ایک صاحب آئے حج قران کر رہے تھے، وہ کہہ رہے مفتی صاحب بغلوں سے بو آ رہی ہے، بہت نہا لوں. میں نے کہا بو تو آئے گی بھائی. تو نہا سکتے ہیں صابن کے بغیر، تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو کتنی یہ 5 دن کی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہے. چاہے کتنا وی آئی پی حج ہو جائے، عرفات میں، پھر آگے جو پیدل گاڑیوں میں جائیں گے اور پریشانی ہوتی ہے، ٹرین میں جائیں گے اور لوگ وہ کہتے ہیں ہم تو ٹرین میں جائیں گے. جی ٹرین تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے نا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جہاز میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے وہاں عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے میں تو ٹرین میں آرام سے جاؤں گا. میں نے کہا ٹرین تو آرام سے مزدلفہ چلی جائے گی، تو ٹرین تک کیسے آرام سے جائے گا؟ وہ اکیلا تو تھوڑی جا رہا ہے بھائی ٹرین میں، لاکھوں لوگ اور بھی جا رہے ہیں. تو وہ جو بگدڑ مچتی ہے اسٹیشن پہ اور جو پس ہو گئے وہ الگ ہے. کل میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان سے میرے تعلق بھی ہے، تو میں نے ان کے ساتھ پرسوں عمرہ کیا. تو عمرے میں کیا ہوا کہ وہ ان کو میں نے دیکھا وہ دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں استلام کرنے کے لیے. وہ نہیں استلام، جو حجر اسود کا بوسہ تو احرام میں اس لیے منع کیا جاتا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، رکن یمانی پہ استلام ہوتا ہے. تو ایسے حالانکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، لیکن کبھی ادھر دھکے کھا کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں. ایک عجیب دیوانہ والا منظر ہوتا ہے، دیوانوں والا منظر ہوتا ہے. تو یہاں آ کے پرسنالٹی آپ کی ایک طرف، سب سے پہلے اللہ آپ سے آپ کا لباس اتروا لیتے ہیں کہ آپ جو 3 پیس سوٹ، ٹائی اور یہ والا کاٹن، یہ کلف اور استری کی کریز اور یہ سب چیزیں بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے. احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام میں آنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. یہ تو ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ہم نے پہنا ہوا ہے کہ کچھ تو پہننا ہے بھائی. اللہ نے کہا کچھ بھی پہنو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پرسنالٹی کو سائیڈ پہ رکھ کے آؤ اپنی. پھر خوشبو نہیں استعمال نہیں کر سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. ابھی تو حج بہت چھوڑے دنوں کا ہو گیا، جب صحابہ کرام حج کے لیے آیا کرتے تھے تو ایسے واقعات تھے، سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں، جوئیں گر رہی ہوتی تھی زمین پہ، اس کو مار نہیں سکتے تھے آپ، جوں کو نہیں مار سکتے. تو اتنا ٹف ہوتا تھا. پھر آنے کے بعد رش میں کیسے طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں. کیا ہے بھائی؟ کوئی گورا ہم سے پوچھے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں، جس کو چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، یہ شیطان نہیں ہے. شیطان سارے بڑے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان نہیں ہوتے. یہ تو صرف ایک نشانی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے، پتھر لگائے ہوئے ہیں. یہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، اب نہیں ہے، اب ایک یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہم یہ کام کرنے کے لیے کوئی 30 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں یہاں کہ ہم نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ، اور پھر ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے، تینوں شیطانوں کو اگلے دن پھر مارنی ہے، اگلے دن پھر مارنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے. پھر طواف زیارت میں کتنا رش ہوتا ہے، ایک ہی دن میں 2-3 دنوں کے اندر 60-70 لاکھ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. تو کیا مل رہا ہے ان سب پہ بھائی؟ ثواب، اس کے علاوہ کچھ بھی. تو اس ثواب کے لیے جسمانی محنت بھی اور پیسوں کی قربانی بھی بھائی، یہ سچے پیغمبر کی موٹیویشن سے ایسا ہو سکتا ہے. جھوٹ تھوڑے دنوں تک چلتا ہے، اس کے بعد جھوٹ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرا لے آپ کو. جھوٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے. کچھ تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ تو تھا نا.
کہ 23 سال کے ٹائم پہ وہ کچھ کر کے چلے گئے جو بڑے بڑے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے لیکچرار، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر صدیوں میں نہیں کر پائے. وہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے.